نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من الشعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 14 شعبان المعظم یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شعبان کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینوں میں سے ایک محبوب مہینہ ہے. یوں تو یہ سارا مہینہ بڑی برکت والا ہے، مگر اس ماہ کی 15ویں رات بڑی برکت والی رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کے بعد شب برات سب سے افضل رات ہے. اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسی رات کو لیلۃ البراء یعنی دوزخ سے چھٹکارے والی رات بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی نزول رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے. اس رات کا نام ایک اور لیلۃ الساقہ بھی ہے، جس سے مراد تفویض امور ہے. شب برات سے مراد اصل رات ایسی رات یعنی جس میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے باعث لا تعداد لوگوں کو دوزخ سے نجات یافتہ قرار دیتا ہے. اسی نجات کے باعث اسی کو شب برات بھی کہا جاتا ہے. مفسرین کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں پاک میں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات لی ہے، مگر یہ بات غور طلب ہے. اس میں غور و فکر کی مبارک رات سے اسے قرار دیا گیا ہے، جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اور نزول قرآن کے بارے میں اس کلام پاک میں سورۃ القدر میں ارشاد ہوا ہے کہ اسے ہم نے شب قدر میں نازل کیا. تو بظاہر یہ بات ایک دوسرے کے متضاد نظر آتی ہے، مگر علماء کرام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ جب فرشتوں کو قرآن پاک نازل کرنے کے سلسلے میں حکم دیا گیا تو اسے لوح محفوظ سے نزول کے لیے نقل کر لو، تو یہ شب مبارکہ تھی اور 15 شعبان کی تھی. اور قرآن مجید کا نزول جب حقیقی طور پر شروع ہوا تو رمضان المبارک کی رات شب قدر کی تھی. یوں تو مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، لہذا یہ باعظمت رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا ہے، بہت سے خصائص و امتیازات سے شرف بخشا ہے، اور جو تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت اور فضیلت عبادت ہے. غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح شب برات بھی برکت والی چیزوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مبارک فرمایا کیونکہ اہل زمین کے لیے اس رات میں رحمت، برکت، خیر، گناہوں سے معافی اور نزول مغفرت ہے. اب چلتے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا معنی اور مفہوم بیان کر کے آپ حضرات سے اینڈ میں 2-4 باتیں شب قدر کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے 2-4 اعمال عرض کروں گا. حدیث پاک کے اندر رہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی سوائے مشرک کے باقی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین تشریف لائے 15 شعبان کی رات اور مجھے فرمایا اے صاحب مدح کثیر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے.
میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، کافروں اور مشرکوں کے علاوہ باقی سب کو بخش دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو، کاہن ہو، آئندہ کی باتیں اٹکل بتانے والا ہو یا بتانے کا دعوے دار ہو، یا شراب کا عادی ہو یا سود کا عادی ہو یا زنا کا عادی ہو، ان مجرموں کی اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے پہلے بخشش نہیں ہوتی۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور عرض کیا، اے محبوب کبریا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ سرکار نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، جنت کے 7 دروازے کھلے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات کو دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات میں ذکر کرنے والوں کو بھی مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات میں خدا سے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو بھی مبارک ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات میں تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو۔ اور 7ویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اسے بخش دیا جائے۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے، کوئی کچھ مانگنے والا ہے، اسے منہ مانگی مراد دی جائے گی۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے فرمایا، شروع رات سے فجر کی نمودار ہونے تک۔ پھر فرمایا، اے حمد والے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پہلے نمبر پر مشرک جو خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک، سانجھی اور مستحق کی عبادت قرار دیتا ہے، اس کے بارے میں خدا ذوالجلال کا خود فیصلہ ہے۔ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور شرک کے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کافر اور مرتد بھی مشرک کے حکم میں ہے۔ ماں کا نافرمان، باپ کا نافرمان، خدا اور اس کے رسول کے حقوق العباد میں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ان کی نافرمانی کا وبال بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث پاک میں ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے متعلق 3 بار فرمایا، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، کاہن جو آئندہ کی پوشیدہ باتیں اٹکل سے بتاتا ہو یا بتانے کا مدعی ہو۔ 5ویں نمبر پر نجومی جو غیب کی خبریں دے، عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر کافر ہے۔ 6 نمبر پر فرمایا، یہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے، جادوگر یہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک جادوگر کو قتل کر دینا لازم قرار دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر فال نکالنے والے، قرآن پاک میں فال نکالنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، قرآن کہتا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ 8ویں نمبر پر سنت کے خلاف عمل کرنے والا۔ 8ویں نمبر پر قاتل جو کسی محترم اور معصوم جان کو ناحق مار ڈالے۔ 10ویں نمبر پر جلاد۔ 11ویں نمبر پر قرابت داروں سے رشتہ کاٹنے والا۔ 12ویں نمبر پر کینہ ور، جس کا سینہ کسی مسلمان سے کینہ کی آلودگی میں ملوث ہو۔ 11ویں نمبر پر سود خور جس نے 3 بار سود لیا ہو۔ اور 14ویں نمبر پر سود دینے کا عادی ہو۔ 15ویں نمبر پر ناچ گانے والی عورت ہو۔ 16ویں نمبر پر زنا کے عادی ہو، مرد ہو خواہ عورت ہو۔ 17ویں نمبر پر شراب کا عادی ہو۔ ان بد نصیبوں کو چاہیے کہ اپنے گناہ سے باز آ کر توبہ کریں اور خدا پاک کے انعام و اکرام سے سرفراز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا قید و مذہب، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رحمت نازل ہوتی ہے۔
مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک بد بخت کی کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے اللہ کی خاص رحمت، یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے حالات کے مطابق مانگتا ہے اللہ اسے بھی عنایت فرماتا ہے۔ لہذا اس رات اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس کا ہر ذی روح کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نزول رحمت کے ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی شب ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈال کر مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا، کافروں کو بھی مہلت دے دیتا ہے، کینہ وروں کو ان کی کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا تا وقت کہ وہ کینہ وری چھوڑ دیں۔ شب برات کی مبارک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کچھ مسنون اعمال آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں۔ شب برات میں بزرگوں نے جو نوافل پڑھے ان کا طریقہ کار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں۔ 15 شعبان کی رات، پہلا عمل 15 شعبان کی رات 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر رزق کے لیے دعا کریں۔ اس نماز کے بعد رزق میں آپ کے رزق میں برکت ہوں گی۔ دوسرا عمل نوٹ فرمائیں، شب برات میں کا دوسرا عمل 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الملک پڑھیں اور دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ مزمل ایک بار پڑھیں۔ یہ عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت ہی مؤثر ہے، کیونکہ سورۃ ملک اور سورہ مزمل پڑھنے والے کے لیے قبر میں مغفرت بھی ہے اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور تیسرا عمل 15 شعبان کی رات کو 8 رکعت 2 کر کے پڑھیں، 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے کے لیے بے شمار فرشتہ مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات دیں گے اور اسے جنت الفردوس میں داخل ہونے کی خوشخبری بھی دیں گے۔ چوتھا عمل شب برات میں 12 رکعت نفل پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے، ہر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر 41 مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں 41 مرتبہ پھر پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں ٹوٹل 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کوثر 41 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہی ترتیب لے کر جانی ہے اور اس کا ثواب نوافل کے مکمل ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر 100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں اور 1100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ پڑھیں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہی آیت کا 1100 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری تسبیح 1100 مرتبہ وَاللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ کی پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔